الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں عطا فرما. اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، لیکن میری رحمت ان لوگوں کو ملے گی یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہمارے حکموں کو مانیں گے. اور ہمارے حکموں کو ماننے میں سب سے بنیادی یہ ہے کہ الذین یتبعون الرسول. علماء کی زبان میں یہ جو آیت ہے نا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، یہ مبدل منہ ہے. الذین یتبعون الرسول یہ اسی کی آگے تشریح اور اس کا یہ بدل اور وضاحت ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما دیا کہ آئندہ جا کر ہماری رحمت کا حق صرف اس کو ملے گا، ہماری رحمت صرف اس کو ملے گی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبیاں اس آیت میں قرآن نے بیان کر دی تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے کہ یہ آخری ہستی، یہ آخری نبی کون ہے. سب سے پہلے فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ رسول جس کی لوگ اتباع کریں گے. بھئی لوگ کیا کریں گے؟ یعنی صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، اس آخری نبی کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ صرف جاننا ماننا یہ کافی نہیں ہے. اب کل میں فلسطین کے ایک مسیحی قرآن کے خطاط، بھائی ذرا غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. فلسطین کے عیسائی ہیں لیکن خطاط کس چیز کے ہیں؟ قرآن کریم کا پورا قرآن کئی مرتبہ لکھا ہے، اور عرب دنیا کے بڑے خطاطوں میں سے ہیں عیسائی. کل میں ان کے ایک انٹرویو سن رہا تھا، عربی چونکہ اصل عربی النسل ہیں. انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کریم لکھتے ہوئے؟ کہنے کہ تقریباً 50 سال ہو گئے. بوڑھے ہو رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا جس وقت آپ قرآن کریم لکھتے ہو تو کیا طریقہ اپناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو محمد صدیق المنشاوی ایک بہت بڑے قاری ہوئے ہیں مصر کے، 1969 میں ان کی وفات ہے اور 1920 کی پیدائش ہے. میں خود بھی دن رات ان کو سنتا ہوں. دنیا میں پچھلی صدی میں جتنے قاری ہوئے ان میں سب سے بڑے اور اعلیٰ قاری ہیں. اب وہ مسیحی کاتب کہہ رہے ہیں میں نے جب قرآن کی خطاطی کرنی ہوتی ہے تو میں ان کی تلاوت چلا لیتا ہوں اور کانوں سے ان کی تلاوت سنتا رہتا ہوں اور ہاتھ سے قرآن لکھتا رہتا ہوں. لیکن بھائی ہے کیا؟ عیسائی. اب جس وقت وہ یہ بات بیان کر رہے تھے اس کے جسم پر ایک کیفیت تھی، اس کے جسم پر ایک کیفیت تھی. لیکن
اب وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بھی گیا اور ان کے بارے میں پورا علم بھی اس کو آ گیا، لیکن اس نے قصور کیا کیا؟ یتبعون، اللہ کے رسول کی اتباع کا اعتراف۔ تو بھائی کل قیامت والے دن قرآن کے فیصلے کے مطابق اس کی مغفرت ہو سکے گی یا نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا آخری رسول وہ ہیں الذین، وہ رسول ہیں یتبعون، یہ میری رحمت الذین ان لوگوں کو ملے گی، یتبعون الرسول جو اتباع کریں گے رسول کی، جو رسول بھی ہیں، النبی نبی بھی ہیں، الامیہ اور وہ امی ہیں۔ کل میں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، ایک بات آپ سے عرض کروں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، اس معاشرے میں، اس زمانے کی مذہبی دنیا میں امیین، امی قوم سب کو پتا تھا کہ کون ہے۔ اس زمانے کے مذہبی یہودی عیسائی پورے حجاز، پورے عرب اور روم تک جب بھی کہا جاتا تھا نا بھائی کیا امیین، جس طرح ہمارے یہاں اگر کوئی کہہ دے افغانی، ایرانی، تو سب کو پتہ ہے اس سے کون سی قومیں مراد ہیں۔ امیین سے عرب مراد ہوتے تھے۔ فرمایا کہ ہم ایک امی نبی بھیج رہے ہیں، یہ تیسری صفت قرآن نے بیان کی۔ آگے قرآن نے فرمایا یہ وہ نبی ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ لوگ پاتے ہیں اس نبی کے تذکرے کو لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یعنی آخری نبی وہ ہیں کہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، وہ اپنے پاس تورات میں، انجیل میں اس نبی کا تذکرہ پاتے ہیں۔ اب تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنا کیا ہے؟ اس موضوع پر تو اہل علم کو مستقل کتابیں لکھنی پڑی۔ بھائی اس موضوع پر اہل علم کو کیا کرنی پڑی؟ مستقل کتابیں لکھنی پڑی کہ تورات میں اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا گیا، انجیل میں کیا۔ کچھ تھوڑا سا میں آج کے درس میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ مدینہ کے یہودی عربوں کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لا کر انشاءاللہ تم پر غلبہ اور فتح پا لیں گے۔ بھائی یہ کون کہا کرتا تھا؟ چونکہ مدینہ کے دائیں بائیں وہ عرب میں اس وقت علمی مقام ان یہودی قبائل کا تھا جو مدینہ کے دائیں بائیں تھے۔ وہ مدینہ والوں کے سامنے آخری نبی کا حلیہ حالات بیان کیا کرتے تھے، چونکہ تورات میں یہ موجود تھا کہ آخری نبی جو ہجرت کر کے آئیں گے، بھائی وہ کہاں آئیں گے؟ ایک شہادت۔ آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، میں تو صرف دلیل کے طور پر ان کا تذکرہ کروں گا۔ دوسری شہادت، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ یہودی یہاں کیسے آباد ہوئے۔ جب سعد بن طبہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور عربوں کا دستور تھا کہ فجر کے وقت حملہ کرتے تھے، رات کو جب سعد بن طبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے کوئی 400 سال یا 350 سال پہلے سعد بن طبہ جب مدینہ پر حملہ کے لیے آئے، اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اس فوج نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ آ کے جب صبح کو اٹھے اور اس وقت کے یہودیوں نے جب اس بستی پر نظر ڈالی تو یہودی علماء نے سعد بن طبہ کو کہا کہ بادشاہ جی ہمارے خیال سے اس بستی پر حملہ نہ کرو، چونکہ اس بستی کا بالکل محل وقوع تمام نشانیاں وہ ہیں جو تورات میں آخری نبی کے دارالہجرت کی بیان کی گئی ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا۔ سعد بن طبہ نے اسی وقت یثرب والوں کی دعوت کی، پورے مدینہ کی ان سے معذرت کی اور محاصرہ اٹھا کر چلا گیا۔ جب جانے لگا تو اس کے لشکر میں بہت سے یہودی تھے
انہوں نے کہا بادشاہ جی ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم یہیں آباد ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مکان تعمیر کر دیے، اور ایک مکان سعد بن طبہ نے تعبیر کر کے دیا کہ اگر تم میری زندگی میں یا تمہاری زندگی میں یا تمہارے بعد کسی نسل میں اللہ کے نبی آ جائیں تو میری طرف سے ان کی خدمت میں یہ مکان ہدیتاً پیش کر دینا۔ یہ دے کے گیا۔ وہ مکان چلتا رہا۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار میں جھگڑا ہو گیا، ہر کوئی اللہ کے نبی کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑے کہ میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، وہ کہتا تھا میں لے کے جاؤں گا۔ خطرہ تھا کہ سرداروں میں جھگڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس گھر میں چلا جاؤں گا۔ اس اونٹنی نے چکر لگایا، مدینہ کا چکر خود لگا کے بغیر کسی نکیل پکڑنے کے آ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بیان کیا، اللہ کے نبی کو جب سلام کر کے باہر نکلتے ہیں باب البکی دروازے سے نکلتے ہی بالکل اس ہاتھ 15-20 قدموں پر یہاں مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، یہاں بیٹھ گئی۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ تو ویسے عادتاً بیٹھ گئی ہے، چونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کہاں قیام کریں، میرے گھر میں۔ اللہ کے نبی یہ تو ویسے بیٹھ گئی ہے، طبی طور پر تھک گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوبارہ چکر لگوا لو۔ اونٹنی کو دوبارہ اٹھایا، وہ پھر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگو کے آ کے پھر وہیں بیٹھ گئی۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے۔ اور بھائی میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، یہ مکان کون سا تھا؟ یہ مکان وہی تھا جو سعد بن طبہ ایک عرصہ پہلے بنا کر گئے تھے، کس کے لیے؟ آخری نبی کے لیے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہال میں سے ہیں، یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، نانہال میں سے ہیں۔ بہرحال یہ دوسری شہادت ہے۔ تیسری شہادت حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے، یہودیوں کے جو 12 علماء تھے عرب میں جن کا فتویٰ چلتا تھا ان میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب حضور پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک صاحب آئے ہیں جو کیا کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام آئے اور چہرہ دیکھتے ہی اتنا اسی وقت زبان سے نکل گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا۔ سارا دن دائیں بائیں رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے حالات کا مطالعہ کرتے رہے، اور شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ سارا دن کو ان کا، شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کیا کہا کہ جی آپ واقعتاً اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم تورات میں آپ کے تذکرے کو پاتے ہیں۔ یہ تیسری شہادت ہو گئی۔ چوتھی شہادت ان بڑے علماء میں سے کعب احبار تھے، حضور کا زمانہ پایا مسلمان نہیں ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اور صحابہ اکرام اکثر ان کے پاس بیٹھ کے پرانی آسمانی کتابوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بن عباس ان کے خاص شاگرد تھے، حضرت کعب احبار سے کہا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں کیا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کعب احبار نے تفصیل سنائی کہ تورات میں یہ ہے کہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے، وہ بہت نرم مزاج ہوں گے، بازاروں میں شور نہیں کریں گے، شور و شغف کو پسند نہیں کریں گے۔ بڑی تفصیل بیان کی۔ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے اذان دیا کریں گے، راتوں کو سوتے ہوئے اللہ کو یاد کیا کریں گے، صبح کو اٹھ کے پھر اللہ کو یاد کریں گے، اور وہ جہاد صفیں بنا کر کریں گے اور عبادت بھی صفیں بنا کر کریں گے، یہ نماز کی۔ کعب احبار ساری تفصیلات سناتے ہیں۔ یہ 5ویں شہادت ہے۔ 6ٹھی شہادت صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سحر ایک صحابی ہیں، یمن کے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے مدینہ حاضر ہوا، پتہ چلا اللہ کے نبی فلاں یہودی کے گھر میں ہیں، میں وہاں چلا گیا۔ وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک یہودی بچہ بیمار ہے اور اس کا والد اس کے سر پر کھڑا ہو کر تورات پڑھ رہا ہے تاکہ بچے کی آخری حالت میں نرمی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کا آنا جانا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو ایمان کی دعوت دی۔ آگے روایات 2 طرح ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، دوسری روایات میں بھی ہیں۔
ایک میں یہ ہے کہ اس بچے نے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ تورات پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے پوچھا اس میں تم میرا تذکرہ نہیں پاتے ہو؟ تو اس کے والد نے کہا جی اس کتاب میں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وہ بچہ نزاع کی حالت میں تھا، اس نے فوراً کہا کہ میرے ابا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میرے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تورات میں آپ کا یہ ذکر پاتے ہیں۔ یہ پانچویں شہادت ہو گئی۔ چھٹی شہادت وہ بھی حدیث میں ہے، مشکات میں بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ دو یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، آپ علیہ السلام کے کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے۔ وہ اتنے خوش ہوئے، جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ چومتے ہو تو جو میں کلمہ لے کر آیا ہوں اس کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان دو یہودی علماء نے کہا ہمارا جی تو کرتا ہے لیکن اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہمیں کیا کر دیا جائے گا؟ یہ چھٹی شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خط لکھے، ہرقل کو بھی خط لکھا۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کی تفصیل ہے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ اسلام کا خط لے کر گئے، اور وہ جو بڑی لمبی بات ہے، یہ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ ہرقل نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد ہرقل کو پسینے آ گئے۔ اس نے کہا ہم انتظار میں تھے آخری نبی آنے کے، مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہاری جیسی کسی کمزور قوم میں آ جائیں گے، چونکہ وہ تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے تھے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عظیم دولت تمہارے دامن میں آ جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر دہیہ کلبی کو لے کر ہرقل اپنے خاص خزانے میں گیا، ایک دفتر میں لے گیا جہاں پرانی چیزیں محفوظ تھیں۔ اس نے ایک صندوق کھولا اور اس صندوق میں کافی ساری تصویریں تھیں، وہ دکھائیں اور کہا کہ تمہارے صاحب کی جو تصویر آئے مجھے بتانا ہے۔ دکھاتے گئے۔ ایک تصویر آئی، دہیہ کلبی نے کہا یہ ہیں ہمارے نبی، یہ ہیں ہمارے نبی، یہ آپ کے پاس کیسے ہیں؟ تو بادشاہ نے بتایا کہ ہمارے مصوروں نے سابقہ نبیوں کے جو حلیے ہیں وہ اس طرح تصویر مصور شکل میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو ہماری کتابوں میں آخری نبی کا جو حلیہ ہے ہمارے مصوروں نے پہلے سے اس کو ڈھال دیا۔ دہیہ کلبی نے پھر حضور کو آ کے بتایا اللہ کے نبی میں آپ کی اس طرح کی وہ دیکھ کر آیا۔ اچھا دہیہ پھر آگے کیا ہوا؟ ہرقل نے، یہ ساتویں شہادت ہے، ہرقل نے کہا ایسے کرو یہ میرا خط بھی لو، یہ اپنے نبی کا خط بھی لو، اور ہمارے مذہب کے جو سب سے بڑے عالم ہیں یہودی ان کے پاس جاؤ، ان کو ساری بات بتاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی اس کے پاس گئے، وہ اس وقت روم کے مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے قاضی القضاء تھے۔ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دکھایا اس کو بھی پسینے آئے۔ پھر دہیہ کلبی بادشاہ کا خط بھی لے کر گئے تھے ہرقل کا، وہ دکھایا، اور اس میں ہرقل نے یہ کہا، بھائی اس زمانے کے دو جو سپر سلطنت تھی اس کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے اپنے مفتی اعظم کو یہ لکھا کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ وہی آخری نبی ہیں ہم جس کے منتظر ہیں۔ اس مفتی اعظم نے پوری تصدیق کی اور اس نے سارے آثار دیکھ کر دہیہ کلبی سے کہا یہ بالکل وہی آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کابینہ بلائی اور پوری شورا بلائی۔ اس مفتی اعظم نے ان سب کے سامنے یہ کہا، حضور کا خط دکھایا، دہیہ کلبی کو پیش کیا، بادشاہ کا خط دکھایا اور ساری بات کہی، اور اس مفتی اعظم نے یہ اپیل کی اپنے ساری مذہبی قیادت سے کہ ہم اس آخری نبی پر ایمان لے آئیں۔ اس نے اتنا کہنا تھا بغاوت ہوگی، سارے اٹھ گئے، لوگوں نے اتنے جوتے اور پتھر برسائے کہ ان مفتی اعظم کا وہی انتقال ہو گیا، ان کو شہید کر دیا۔ حضرت دہیہ کلبی یہ سارا منظر دیکھ کر واپس ہرقل کے پاس آئے، ہرقل کو آ کے ساری بات بتائی، تو ہرقل نے دہیہ کلبی سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ شخص جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا اثر و رسوخ مجھ سے زیادہ ہے، جب یہودیوں نے اس کو قتل کیا ہے تو مجھے تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا واقعتاً یہ آخری نبی ہیں، آ چکے ہیں، لیکن میں ان پر ایمان نہیں لا سکتا۔ بھائی کتنی شہادتیں ہو گئی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40-45 شہادتیں، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس میں خصائص میں علامہ سیوطی نے تفصیل سے لکھا ہے وہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ صدیق اکبر نبوت سے پہلے جب شام کے سفر پہ گئے تو بازار میں خرید و فروخت کرتے پھر رہے تھے، ایک یہودی اندازہ ہوا صدیق اکبر کو میرا پیچھا کر رہا ہے، جہاں جاتا ہوں یہ یہودی پیچھے آ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کوئی نہیں، آپ مسافر ہو جی، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں قیام کریں، میں آپ کی مہمانی کروں۔ اس زمانے میں لوگ اچھے تھے، صدیق اکبر ان کے یہاں مہمان ہوئے، بڑی خاطر و مدارات کی۔ حضرت صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ عام روٹین سے ہٹ کے میرا مہمانی اس طرح کی جا رہی ہے جیسے میں کوئی شاہی مہمان ہوں۔ 2-3 دن اس نے خوب مہمانی کی۔ صدیق اکبر نے پوچھا بات کیا ہے؟ نہ تو مجھے جانتا نہ میں تجھے جانتا ہے، اتنی عزت دینے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں آخری نبی کا زمانہ بالکل قریب ہے، آخری نبی پر سب سے پہلے جو شخص ایمان لائے گا، جو اس کا سب سے مضبوط صحابی اور اس کا جو حواری ہوگا، اس کا جو حلیہ ہماری کتابوں میں ہے، آپ کا حلیہ اس سے ملتا ہے، آپ کا حلیہ اس سے ملتا ہے۔ بھائی کتنے شہادتیں ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ 9ویں وہ ملا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تو اس راہب نستورہ والا واقعہ بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ 9ویں شہادت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت جب لے کر گئے تو اس وقت بھی ایک راہب والا وہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ 9ویں شہادت ہے۔ یہ کتنی شہادت ہے؟ 9ویں شہادت ہے۔ اور بعد میں تورات و انجیل میں آج لاکھوں مرتبہ تحریف شدہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت بھی ہے۔ آپ آدھی صدی پیچھے کی انجیل اٹھا کے دیکھ لیجئے، تورات، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوں گے، 10,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوں گے، اور دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی۔ ہاں، اہل شہر ان سے محبت کریں گے، وہ ان سے محبت کریں گے۔ اب بعد میں بےایمانی کرا کے وہ جو 10,000 ہیں، چونکہ فاران کی چوٹیاں اس وقت مسلمہ تھا، فاران کہا جاتا تھا مکہ معظمہ کی پہاڑیوں کو، مکہ فتح کی طرف اشارہ تھا، مکہ فتح کی طرف کیا تھا؟ اشارہ تھا۔ بعد میں اب تحریف کر کے 1950-55 تک 10,000 موجود ہے، 55 کے بعد انہوں نے اس میں تبدیلی کی، اور اب جو موجود ہے اس میں یہ ہیں ہزاروں، کسی میں کر دیے لاکھوں، کسی میں کر دیا 1 لاکھ، لیکن پرانا ریکارڈ بھی علماء اسلام نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ جب ہمارے خطے میں یہ بے ایمانی کی گئی تو فرانس اور جرمن کی جو لائبریریاں، وہاں سے جو پرانے صحیفے نکال کر مصر اور عرب علماء نے ان کی تصویریں شائع کر دی کہ تم یہاں بے ایمانی کر کے 10,000 کو لاکھ میں تبدیل کر رہے ہو، یہ لو 1950 کے ترجمے میں 10,000 ہے۔ اسی طرح فارق قلیب جو ہے یہ احمد کا ترجمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف میں بھی ہے، کہہ کے گئے تھے من بعد اسمہ احمد، آخری نبی آ رہے، اور احمد کا سریانی زبان میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ فارق قلیب ہوتا ہے۔ انہوں نے بے ایمانی کی، اس کے ترجمے کو بدلا۔ تو اتنی تحریفیں کرنے کے باوجود آج بھی میں آپ کو اور کیا بات بتاؤں، آج سے تقریباً کوئی یہ بات ہے 19-20 سال پرانی بات ہے۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک بزرگ تھے، میں ان کو بارہا ملا ہوں، میرا ان سے بڑا تعلق۔ وہ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت میں ان کی تشکیل ہو گئی فرانس، اور فرانس جو ہے یہ مسلمانوں میں سب سے متعصب، مسلمانوں کے بارے میں سب سے خبیث ملک فرانس ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم جب جاتے ہیں نا تو ہمیں ہدایت ہوتی ہے کہ جو سنت حلیہ ہے نا اس میں رہنا ہے۔ اور وہ بزرگ کا پتہ نہیں، اب میرا کوئی 10-12 سال سے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پہلے بہت عرصہ ان سے تعلق رہا۔ ان کا بڑا قد، پتلے، بڑی خوبصورت داڑھی۔ وہ کہنے لگے میں نے وہ لمبا چولا پہن رکھا تھا، بڑی داڑھی، سر پر پگڑی اور ہاتھ پر بڑی کھوڑی۔ کہنے لگے میں فرانس کے ایک روڈ پہ ایک پارک تھی، وہاں ہم کسی مسلمان سے ملنے جا رہے تھے، کہنے لگا وہاں میرے پاس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے گھیر لیا۔ کہنے لگا میں ان کی زبان نہیں جانتا تھا، جو ہمارے جماعت کے ساتھی جو ترجمے والے تھے وہ کئی کام سے گئے ہوئے تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے مجھے بیچ میں کھڑا کر کے میرے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔
اب مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس والے شرطے، کیا مسئلہ، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ویسے۔ اتنے میں ہمارے جو جماعت کے ساتھی تھے جو ترجمہ کرتے تھے وہ آگے، انہوں نے پوچھا یار کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے فلاں فراز کے میوزیم میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے جو بت، جو ان کے جو مجسمے ہیں نا، ان کے جتنے مجسمے ہیں وہ سارے اس بندے کے حلیے سے ملتے ہیں۔ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کون ہے، حضرت عیسیٰ کا، اس کی وہی چہرے پر داڑھی ہے، وہی پگڑی ہے، وہی۔ کہنے لگے انہوں نے پھر مجھے کہنے لگے ہم نے تجھے وہاں لے کے جانا عجائب گھر میں۔ کہنے لگے وہ مجھے چھوڑے نا، ہم نے آپ کو وہاں لے کے جانا ہے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواریین کے جو مجسمے ہمارے عجائب میں ہیں وہ آپ سے ملتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے دھکے سے لے گئے ہمارے جو وہ، کہنے لگے چلو چلتے ہیں، کہنے لگا وہاں لے گئے، وہاں اس کے جو عجائب گھر کے جو لوگ تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگا مجھے کھڑا کیا، وہ کہنے لگے وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں جس طرح تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کے سر پہ بھی پگڑیاں، بالکل وہی حلیہ۔ اور میں نے کئی سال پہلے، بھائی آپ تھک تو نہیں گئے، کئی سال پہلے ندائے ملت نے، یہ میں نے خود یہ تفصیل سے مضمون دیکھا، ایک مضمون چھاپا تھا 1930 میں، ہمارے اس خطے میں ایک انگریز جو تھے، پنڈی کی جو جیل تھی وہ اس کے انچارج تھے، انہوں نے پھر اپنا سفر، اپنی زندگی آپ بیتی لکھی، اس میں ہمارے خطے کے بڑے حالات ہیں کہ انگریز نے یہاں کس کس طرح ظلم کیے، کیا کیے۔ ان حالات میں ایک بات میں نے خود ندائے ملت نے چھاپی ہے، یہ مضمون میرا خود پڑا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں 1931 میں پنڈی جیل میں تھا، تو ہم نے وہاں ہندوستان کے ایک عالم کو گرفتار کر کے لایا گیا اور ان کو پنڈی جیل میں رکھا گیا، میرے پاس بہت عرصہ رہے۔ وہ آگے کہہ رہا کہ میں نے اس عالم کے حالات اس طرح دیکھے جس طرح حضرت عیسیٰ کے حالات ہوتے۔ کس طرح؟ آگے وہ لکھتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ کی شخصیت کا جو سوانحی خاکہ اپنی کتابوں میں پڑھا وہ اس عالم پر پورا اترتا تھا، اور میں دن رات اس کی زندگی کا مطالعہ کرتا تھا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ یا کوئی نبی ہے یا کسی نبی، وہ اپنی اس میں کہہ رہا ہے نا، یا کوئی نبی ہے یا کسی نبی کا۔ کہنے لگے میں نے حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا مطالعہ کیا تو اس کی زندگی اور حضرت عیسیٰ کے صحابہ کی زندگی اور حلیہ ایک تھا، اور اس نے آگے یہ کہا کہ میں نے اتنا نورانی حلیہ حضرت عیسیٰ اور اس کے حواریین کے بعد کسی کا نہیں دیکھا۔ اچھا آگے وہ بات لکھتا ہے کہ میں نے اس عالم کو اپنے سے مانوس کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کو ہم انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ وہ مجھ سے مانوس نہیں ہوا، بڑی نفرت کرتے تھے مجھ سے۔ پھر اس نے لکھا کہ اس کا نام تھا عطا اللہ شاہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ عطا اللہ شاہ، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے، ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس کے جو آخری الفاظ ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ میں سے۔ اس موضوع پر بھائی اتنی شہادتیں ہیں، اتنی شہادتیں ہیں۔ یہ جملہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی مسلمانوں سے ہٹ کر پوری دنیا میں یہ جملہ چمک رہا ہے، اور پوری انسانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ قرآن نے یہ جو کہا الذی، وہ نبی وہ ہوں گے، یجدونہ، لوگ پائیں گے اس کو، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ اعجاز عیسوی ہمارے خطے پر ایک کتاب لکھی گئی ہے بھائی، ہماری لائبریری میں موجود ہے، ہمارے یہاں تو اب علم کی قدر نہیں رہی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے 1857 کے بعد جا کے اعجاز عیسوی لکھی۔ عیسائیت پر آج تک، اس سے قیامت تک عیسائیت پر جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس کتاب سے ہی مدد لی جائے گی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اعجاز عیسوی۔ یہ 3 جلدوں میں ہے، ہماری یہاں لائبریری میں ہے، اور پوری دنیا میں اس کا ترجمہ عربی انگلش میں ہے، اور اس پر پابندی ہے۔ اس پر کیا ہے؟ پابندی ہے۔
اس میں پورا ایک باب ہے، یہ جنت المعلیٰ میں دفن ہے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، مجھے ان کی قبر پر جانے کا موقع ملا، اس میں ایک پورا باب ہے، انہوں نے تورات اور انجیل کی پوری دنیا کے نسخوں کو اکٹھا کر کے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادتیں تورات اور انجیل میں ہیں ان سب کو ایک ترتیب سے اس دلائل سے ثابت کیا ہے کہ پوری دنیا عیسائیت اور یہودیت ان کا انکار نہیں کر سکے۔ اس موضوع پر اور بھی بڑا کام ہوا ہے، اگر آپ اکتا نہیں گئے، وقت کافی ہو گئے، 32-33 منٹ ہو گئے درس کو، بس آخر ایک بات عرض کروں۔ مصر کے ایک عالم ہوئے ہیں بہت سال پہلے، علامہ زاہد الکوثری، بہت بڑے شخص ہوئے ہیں مصر کے، انہوں نے اپنے زمانے میں پورے یورپ کی لائبریریوں سے وہ مواد اکٹھا کیا، پہلے آسمانی صحیفوں میں سے، تورات اور انجیل کے پرانے نسخوں میں سے، انہوں نے بھی پھر اس کو مرتب کر دیا ہے، آج وہ عربی میں بھی موجود ہے اور نیٹ پر بھی وہ موجود ہے کہ پرانی آسمانی کتابوں میں کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں موجود ہیں، وہاں دعویٰ یہی ہے اور وہ ساری شہادتیں اس کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا